کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے. اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ. وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکانہ کی. محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے. زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا. تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا. طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی. سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں، چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں. آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے. بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں، جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے. سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا. وہ اہل حدیث کہتے ہیں مختصاف اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو. بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا. اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو. اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے. تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے. تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے. اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو ان 4 فقہی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا، خراب ہو گیا.